اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے، اصل عشق کیا ہوتا ہے، اصل پیار کیا ہوتا ہے، جو دو میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں جو محبت ہوتی ہے نا وہ کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہم 1400 سال پیچھے۔ السلام علیکم یا اہل ایمان، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں؟ آباد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ آئیے آج کا بلاگ کا آغاز، آج کی ویڈیو کا آغاز ہم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو عظیم ہستیوں کے بارے میں جن کی محبت اور زندگی قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جی ہاں میری بہنوں، میری شہزادیوں، میری ماں، میں بات کر رہی ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یہ وہ جوڑی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح کے بندھن میں جوڑا، اور ان کی محبت صرف دنیاوی نہیں بلکہ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ کی رضا پر مبنی تھی۔ آئیے ان کی زندگی کے چند حسین اور ایمان افروز لمحات جانتے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ایک سبق ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی نکاح کے حوالے سے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بہت زیادہ سادگی سے ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ مال اور دولت نہ تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرہ جو ہوتی ہے وہ جو ڈھال جسے کہتے ہیں بیچ کر مہر ادا کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس نکاح کو پڑھایا۔ یہ محبت کی بنیاد اخلاص اور ایمان پر رکھی گئی تھی۔ شادی تو بہت سادگی سے کر دی گئی تھی، نکاح پڑھا دیا گیا تھا، لیکن شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزار رہے تھے صبر اور شکر کے ساتھ، آئیے اب میں آپ کو وہ بتاتی ہوں۔ شادی کے بعد غربت میں صبر۔ شادی کے بعد ان کی زندگی بہت زیادہ سادہ تھی اور مشکلات بھی بہت آئی تھیں۔ گھر میں اکثر کھانے کی کمی رہتی تھی، مطلب اکثر کھانا گھر میں موجود نہیں رہتا تھا، لیکن دونوں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ آج کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، علی میں کبھی بھی اپنے رب سے گلہ نہیں کروں گی، صبر ہمارا زیور ہے۔ یہ جملہ ان کی محبت اور اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ مثال تھی۔ اور سب سے مزے کی بات کہ گھر کے کاموں کو بھی تقسیم کر دیا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندرونی کام سنبھالتی تھی، جیسے کہ چکی پیسنا، کھانا پکانا، جھاڑو دینا وغیرہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے کام سنبھالتے تھے، جسے پانی بھر کر لانا۔ لیکن آج کل تو بہت زیادہ سہولیات ہے کہ موٹر چلائی پانی آ گیا، لیکن پہلے جو ہے پانی لایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے لکڑیاں کاٹنا، لکڑیاں بھی آج کل دیکھے نہیں ہے، چولہے آرام سے گیس آتی ہے اور چولہا ہم لوگ جلا لیتے ہیں، لیکن پہلے لکڑیاں کاٹنا پڑتی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کو جلا کر کھانا پکایا جاتا تھا۔ اب یہ تقسیم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر طے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لیا گیا، اس کے بعد یہ کام تقسیم کیے گئے۔ اب چکی پیسنے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت فاطمہ کی جو ہے مدد کیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ حضرت فاطمہ تھک جاتی تھی اور حضرت علی ان کے ساتھ بیٹھ کر چکی پیسا کرتے تھے تاکہ بیوی کی مشقت کم ہو جائے۔ واہ، یہ تھی محبت کہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر بیوی اگر کام کر رہی ہے نا تو اس کی ہیلپ کروانا۔ اور بچوں کی پرورش میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیلپ کرایا کرتے تھے۔ حضرت علی نہ صرف گھر کے کاموں میں بلکہ بچوں کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر جو ہے نا ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ اکثر روایت میں آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جو ہے نا چکی پیسا کرتی تھیں۔ چکی کا کام بڑا محنت کا ہوتا ہے، اس میں آٹا، گندم وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو پیسا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں
कामों की वजह से हाथों में छाले पड़ जाया करते थे। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन चीज़ों को देखते तो उन्हें बहुत मोहब्बत होती थी और वो क्या करते थे कि और कामों में मशगूल हो जाया करते थे। घर के और काम जो है वो अपने ज़िम्मे ले लिया करते थे। ये थी मोहब्बत की अलामत। अब इन सारी बातों को बयान करने का मकसद ये है कि हमें इन बातों से क्या सबक मिलता है। अब हमें इन बातों से सबक ये मिलता है कि हमें भी ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए। असली मोहब्बत इसे ही कहते हैं कि दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना, दुख सुख में एक दूसरे की मदद करना। अब अगर औरत बीमार पड़ जाए या मजबूरी हो जाए तो मर्द को चाहिए कि उसे कोसने के बजाय उसकी हेल्प करें। और अगर किसी वजह से मर्द के हालात सही नहीं है और जो है माल में कमी आ रही है, कारोबार सही नहीं है, तो औरत को भी सब्र करना चाहिए। घर के अखराजात में अपना हाथ खींच कर चलना चाहिए। ये होती है असल मोहब्बत। मोहब्बत ये नहीं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, शौहर कह रहे हैं कि बीवी से मैं आपसे मोहब्बत, और जब परेशानी आती है तो एक दूसरे का साथ छोड़कर बैठ जाते हैं। बीवी बीमार हुई, कैसे ऐसे वाक़यात मैंने देखे हैं कि अगर बीवी बीमार पड़ जाए ना तो शौहर कहीं और मुंह मारने लगता है। ये अल्फाज कहने नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि अगर बीवी बीमार हो जाती है तो मर्द की कोशिश ये होती है कि बस अब मैं दूसरी शादी कर लूँ, दूसरी बीवी लेकर आ जाऊँ। और अगर मर्द के हालात ख़राब हो जाए तो बीवी की कोशिश ये होती है कि बस इससे छुटकारा हासिल कर लूँ और जो है मैं कहीं और शादी कर लूँ, अमीर आदमी से, पैसे वाले से। तो खुदारा इन चीज़ों से बचिए। अगर आप इस्लाम की ज़िंदगी पढ़ें, इस्लामिक वाक़यात, अंबिया के वाक़यात, सहाबियात के वाक़यात पढ़ें और उनकी ज़िंदगी के हालात पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों में उनको दाखिल करें तो ज़िंदगी गुजारना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो अब आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या फ़ायदा हुआ, कौन से पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छे लगे, मेरी बातों से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा हासिल हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इजाज़त दीजिए अपनी बहन को। आज के लिए इतने ही काफ़ी था। आप मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वाक़े के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।